اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے آج کل یہ کانٹروورشل ڈسکشن اور ٹاپک بن گئی ہے۔ ہمارے یہاں قاضی شہر جو ہے ایک وقت دیتے ہیں، مثال کے طور سے 6:29 ہمارے یہاں وقت ہے چنئی میں، تمل ناڈو میں 6:29 ہے، تو افطار 6:29 کو کرنے کا حکم قاضی شہر دیے ہیں۔ لیکن یہ وہابیہ فرقے والے، خصوصاً توحید جماعت ہو یا پھر اہل حدیث ہو، یہ ان سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب غروب 6:30 سے شروع ہو جاتا ہے تو آپ یہ 7 منٹ زیادہ رکھ کے احتیاطاً کیوں دیتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو اب غروب ہونے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے، جب کمپلیٹ غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد افطاری کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو قاضی شہر نے جو جواب دیا ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ مغرب کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کا یہ کہنا کہ نہیں، سورج کا غروب ہوتے ہوتے بھی ہم جو ہے نا اس درمیان افطاری کر سکتے ہیں، یہ اپنی طرف سے مسئلہ نکالنا ہوا، اس لیے کہ مغرب کا وقت غروب کے بعد ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ بات بھی بتا دی جائے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ افطاری میں جلدی نہ کرنا حدیث کی روشنی میں آیا ہے کہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس لیے جلدی جلدی افطاری کر دے، تو وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہے کہ ہماری گھڑی میں 1 منٹ آدھی منٹ فرق ہونے کے بہت زیادہ امکان ہے، پاسبلٹیز ہے، تو اس لیے احتیاط میں 1 منٹ کے بعد افطار کرنا یہ 14-15 گھنٹہ روزے کی حفاظت کے لیے ہے۔ اگر ہم نے جلدی کہہ کے افطاری کر لیا وقت کو دیکھے اور بالفرض 10 سیکنڈ بھی پہلے ہم نے افطاری کر دیا تو مغرب سے پہلے ہو گیا، تو 15 گھنٹے کا روزہ ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ تو جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہو آپ کے حساب سے کر لو، عین وقت ہو جائے اس کے بعد بلا وجہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا ان لوگوں کا آبجیکشن یہ ہے کہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ جو دعا ہے اس کو پڑھنا بدعت ہے یہ کہتے ہیں، اس کی جگہ پہ حدیث کی روشنی میں دوسری دعا کو لاتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ دعا بھی مذکور ہے، وہ دعا بھی مذکور ہے، بے لیکن شک، بے اس کو بدعت کہنے کے لیے یہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ دعا حدیث میں نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، اس کے جملے کیا ہے؟ افطار کرنے کے بعد اللہم لک صمت، یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت تجھی پر ایمان لایا، وعلی رزقک افطرت تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا، فتقبل منی میرے روزے کو قبول فرما۔ اس میں برائی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہی تو ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تجھ پر ایمان لایا، تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا، تیرے دیے ہوئے روزی سے میں نے افطار کیا، تو میرے روزے کو قبول فرما۔ اب اس کو بھی بدعت کہتے ہیں یہ لوگ، یہ دعا پڑھنا بدعت ہے، اس کا مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کا شکر ادا کرنا، یہ کیا بدعت ہوئی؟ تو یہ ان کی اتنی جہالت ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔